الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بھائی محترم دوستو، جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا کیے چلے گئے آنے والے ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کی احتیاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بے شمار حاجتیں لگا کے پیدا کیا ہے، اور وہ حاجتیں جو ہیں انسان کی وہ اسباب کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. یعنی بھوک لگی کھانا کھاؤ، بھوک مٹ گئی، پانی پیاس لگی پانی پی لو پیاس مٹ گئی، کوئی مکان بنانا ہو پلاٹ خرید لو، یہ کر لو وہ کر لو، اس کے لیے پیسہ لگتا، پیسہ سے کام بن جاتا. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہو رہی، یعنی مسلمان کی قید نہیں ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، چمار ہو، گرے گرا ہوا آدمی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، روحانی اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ہے نا، ہر ایک کی ضروریات جو ہے اسباب سے پوری ہو رہی. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی کسی چیز سے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ کلمے کی دعوت ہے، اور ہماری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ جو کام بن رہا ہے وہ چیزوں سے ہی بن رہا ہے، یا تو پیسے سے بن رہا ہے، یا کسی سفارش سے بن رہا ہے، یا کسی کی مدد سے بن رہا ہے، کسی نہ کسی سبب سے بن رہا ہے. ضرورت پوری ہو رہی ہے ہر ایک کی، اور ہر ایک کی ایک طریقے سے پوری ہو رہی ہے. یعنی کسی کو دور کتب کو بھی اگر بلڈنگ بنانا ہو تو اس کو بھی سیمنٹ چونا نہیں لگے گا، اس کے لیے پیسہ نہیں لگے گا نا. اور کسی بڑے بڑے کافر کو بنانا ہو اس کو کیا لگے گا؟ تو وہی چیز لگے گی. اچھا، بنانے میں کتنا پیسہ لگتا؟ ٹیچر اپنی پوری زندگی میں پوری محنت کر کے سیلری جمع کر کے یہاں تک کہ ریٹائر ہو جاتا تو جو کچھ ملتا پیسہ اس سے وہ ایک مکان زندگی بنانے پاتا. اور جو کروڑوں کاروبار کر رہے ہیں نا وہ بھی ایک ہی مکان بنانے پاتے. مثال کے طور پر کروڑ روپیہ ہے، ان کا جو مکان بنے گا نا وہ کروڑ کے سال میں بنتا، وہ بھی 10 سال میں بنتا ہے. ابھی وہ ایک ریلائبل ہے ٹرسٹ، ایک ریلائبل ہے نا، ایک آدمی ہے نا ریلائبل، وہ ایک محل بنا رہا ہے. کہاں پر؟ ادھر. میں سنا 10 سال میں بن رہا ہے. اب رہے گا کب وہ؟ یعنی غریب کی جھوپڑا بھی بنا لیتا ہے جلدی، 1 مہینے 2 مہینے میں تیار کر لیتا ہے. اپنی یہ مسجد جو ہے یہ 2 مہینے میں تیار ہو کے چالو بھی ہو گئی، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے. ایمان والے کی زبان پر یہ جملہ ہے، خالی جملہ ہی ہے، لیکن ایمان والے کی آج کے زمانے میں سب سے بڑی کوتاہی، غفلت، سستی یہ ہے کہ وہ ایسا یقین اپنا بنانے کی کوئی محنت، کوئی جستجو، کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے.
کلمے کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا بول، ہمارا عمل ایسا بن جائے کہ ہم اسباب کے محتاج نہ رہیں۔ وہ ایک کتاب میں سب کو بیچے بھی تھا، لیے بھی تھے سب لوگ، دعاؤں کی قبولیت کے حیرت انگیز واقعات۔ کتنے لوگ لیے تھے؟ ہے کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے پاس ہے، اور کسی کے پاس ہے؟ تم نے لیے تھے، اور کسی کے پاس ہے؟ تمہارے پاس ایک واقعہ پڑھے اتنے لیے تو کتنے واقعہ پڑھے؟ پوری پڑھے؟ پھر لیے 6 مہینہ ہوا، سمجھے؟ کتنے بڑے محمد پوری پڑھ لیے؟ ایک کو واقعہ یاد ہے؟ ہاں پوچھو تو بتائے گے۔ ایک واقعہ اس نے لکھا ہے، واقعہ تو سب ایسا ہی ہے، سب واقعہ پڑھ کے اپنے آپ کو دعا والا بنانے والا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایک جیسے اپنے یہاں مالک یہاں واقعہ ہے، مولانا طاہر تھے، تو یاد ہے کسی کو؟ مولانا طاہر تھے، ان کا لڑکا آج کل لندن میں ہے، ان کا داماد بھتیجا ہے، وہ لندن میں ہے، قاری عرفان معلوم ہے نا؟ اس کی لڑکی ہے، اس کی شادی ایک سے کیے، وہ انڈیا میں تھا، اب اس کو وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کو یہاں آنے کا موقع نہیں مل رہا، سمجھے؟ ہمارا تعلق ہے، ایک آدمی یو پی گیا، وہاں شادی کر لیا، اب وہ وہاں نہیں جا سکتے سعودیہ میں، وہ سعودیہ یہاں نہیں آ سکتا، تو ایسے ہی بہت دشواری ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا اس میں کہ ایک شخص کی بیوی تھی مصر میں، اب وہ تھا سعودیہ میں، سمجھ آ رہا ہے؟ اب وہ دکان پر ایک مرتبہ ایک شخص گیا، تو اس سے سب لوگ مطابقہ کر رہے تھے، حضرت کیسا حضرت، کیا چلے، کہاں آئے، کیا لینے آئے، ایسا 50 آدمی اس سے ملے، وہ آدمی تھے، اس کے ذہن میں کیا آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی ہے، یہ ایسے ہی آئے گا نا، جب 50 آدمی مل رہے ہیں، حضرت حضرت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تو وہ بھی دکان چھوڑ کے آیا، بولے حضرت آپ اتنے لوگ مل رہے ہیں، تو مجھ کو لگے آپ بھی کوئی بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، میرا ایک مسئلہ حل کر دیجیے، میں نے 50 لوگوں سے کہا ہے لیکن کوئی راستہ نکل ہی نہیں رہا ہے، سیاسی لوگوں سے کہا، مالدار لوگوں سے کہا، شیخ لوگوں سے کہا کہ میری بیوی مصر میں ہے، اب میں یہاں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ بیوی میری یہاں آ جائے، آپ کوئی دعا کر دیجئے کہ میری بیوی مجھ کو مل جائے، برسوں سے محنت کر رہا میں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بولے دیکھ ایک سر بدلاتا بترے کو، ایک طریقہ بدلاتا کہ تو تہجد میں اٹھ، تہجد میں اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھ، اور تیری عورت یہ بول کہ میں بھی تہجد میں، تو یا تہجد میں اٹھوں، اور تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو ملا دے، ہم دونوں کو ملا دے، سمجھے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ کئی سال بعد وہ پھر دکان پر گیا تو وہ مٹھائی لے کے آئے ان کے پاس، حضرت آپ کی دعا سے مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، روتا دھوتا ہے، اور جیسے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ شرک کرنے لگتا ہے نا؟ یاد ہے تم کوئی؟ کئی آیت ایسی ہے کہ جب کام بن جاتا ہے نا تو شرک کرنے لگتا ہے، اور شرک کیسے کرنے لگتا ہے؟ اور جیسے یہ واقعہ، یہی واقعہ دیکھ لو، وہ آیا مٹھائی لے کے ان کے پاس، ہے نا، کہ آپ کی دعا سے کام بن جائے۔ کام کس سے بنا؟ وہ دعا مانگا تو کام بنا نا، ادھر سے دھیان ہی نہیں ہے کہ میری دعا کے بدلے میں بنا، اللہ میرا دعا بھی اللہ مجھے بنا ہے، اس پر دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ بزرگ دعا کر کے ایسا جان بیٹھا، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہے صرف کہ جس نے بنایا ادھر دھیان ہی نہیں، اور جس کے ذریعے سے ہوا ادھر دھیان بیٹھ گیا، تو وہ 2-4 دن میں وہ آ گئی، 2-4 دن ان کی بیوی آ گئی۔ تو یہ ہوتا کام کہیں سے، لیکن آدمی جو سبب میں لگا رہتا نا اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ ایک واقعہ اور میں سنایا تھا تم کو 1-2 ہفتہ پہلے، وہ کیسا تھا کہ ایک آدمی کا قتل کا کیس ہو گیا، کسی نے کہا ایک بزرگ ندی کے اس پار رہتے ہیں، وہ دعا کر دیں تیرا، یاد ہے کسی کو آیا یاد؟ وہ دعا کر دیں تیرا کام بن جائے گا، سمجھے؟
یہ وہاں پر بڑی مشکل سے گیا ہے، بڑی مشکل سے گیا، راستہ وہ دشوار تھا، خطرناک تھا، پہنچا، شام کا وقت ہو گیا تھا، جا کے وہ حضرت سے ملا، کیا کام ہے؟ بولا حضرت ایسا مسئلہ میں نے خود نہیں کیا ہے اور ساری گواہی سارے ثبوت میرے خلاف ہے، اور کل یا پرسوں میرا فائل اوپن ہونے والا ہے، اب اس کو پھانسی سزا ہونے والی ہے، تو کوئی کم سزا ہونے والی نہیں، آپ دعا کر دو اللہ کے ولی ہو، میرا کام بن جائے گا، ہے نا؟ وہ جھڑک دیا اس کو، یاد ہے کسی کو یہ واقعہ؟ ابے سن تو بھی یاد نہیں رکھا کرو کچھ، سمجھے؟ تو جھڑک دیا اس کو، بٹ میں کہ اللہ ہوں کیا، یہ ہوں کیا، وہ ہوں کیا، ہے نا؟ میں کہ ہوں بایا دعا کرانی، بات یاد نہیں۔ اب وہ یہ ایک سہارا تھا، ٹوٹ گیا، اب آ بھی سکتا نہیں تھا، اس لیے خطرناک راستہ تھا، مسجد میں گیا، رات بھر روتا دھوتا رہا، دعا مانگتا رہا، ہو گیا۔ اور وہ جو ان کے خادم تھے نا حضرت کے، وہ دیکھے یار حضرت آج نیا معاملہ کیے، اس کو ہکال دیے، اس کو حضرت کے پاس سے، سمجھے؟ اب ایک آدھ ہفتے کے بعد وہ مٹھائی کا پوڑا لے کے آیا، کون؟ جس کو ہکالے تھے، وہ مٹھائی کا پوڑا لے کے آیا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو آؤ بیٹھو بیٹھو، حضرت کیا بولے؟ آؤ اچھا کیا، بیٹھو بیٹھو۔ اب تم کیا سوچیں گے کہ مٹھائی لے کے آیا ہے تو بیٹھا رہے، اب خالی آ رہا ہے تو ہکال کرو گے، یہ سمجھیں گے نا؟ تو جتنے ان کے خلفاء یا جتنے خادم تھے نا، سب بولا حضرت بنا برابر دکھتے نہیں، سمجھے کیا؟ یہ بنا دنیا کی لالچی دکھا دیں، پہلے کہ آیا تو بیٹھا رہے، نہیں تو کچھ پوچھتے بھی تھے۔ تو اب وہ کہتے تھے اللہ والا سے دل کے بعد جواب دیتے لوگ کیا سوچ رہے، لوگ دل میں کیا پک رہا، تو اس کو بیٹھائے، بولے میں تو مٹھائی کیوں لے کے بتا ان لوگ کو، تو مٹھائی کیوں لے کے آیا؟ ارے بولے حضرت تمہیں تم کو چھوڑا ہے، مجھ کو پھانسی سے تم ہی بچائے، تو تم بچائے تمہارے مٹھائی لے کے آیا، میں کیسے بچایا؟ بولے وہ جج میرے پھانسی کی سزا لکھ رہا تھا، اب تو ہاتھ پکڑ لیتے تھے، آپ اس کے پیچھے کھڑے تھے، کورٹ میں اس کو ایسا دکھ رہا تھا کہ حضرت اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ پھانسی لکھ رہا ہے سزا، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے رہے ہیں، وہ گھبرا گیا، تو گھبرا کے اس نے باعزت بری کرتا ہے، تو آپ نے تو مجھ کو آزاد کرایا، آج نے اس کو بچایا، تو میں نے یہ کیا، سمجھے؟ پھر مٹھائی لاؤ تو پھر کیا لاؤں گا، سمجھ آئی بات؟ یہ تو آ گئی بات، ظاہر میں یہ دکھا اس کو، ہے نا؟ اس کو بھی کیا دکھا کہ حضرت نے مجھ کو چھڑایا۔ اب حضرت بولا اصل بات سنو، میں بتاتا ہوں، جب یہ میرے پاس آیا اور اپنی روزات سنایا کہ یہ معاملہ ہے، تو میرے دل میں آیا کہ اس کو جو ہے ابھی اللہ سے کوئی کنیکشن اس سے جڑا نہیں ہے، یہ اللہ سے ٹوٹ کے مجھ پر بھروسہ کر کے آیا ہے، تو میں جھڑک دیا اس کو، تو جب جھڑک دیا تو یہ سارا بھی ٹوٹ گیا، یہ امید بھی ٹوٹ گئی، اب ایک ہی امید بچی، خالی اللہ ہی اللہ سے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب مرنا ہے نا، اب مرنا ہے، پھانسی پہ چڑھنا ہے، تو کیا ہے؟ اب ایک راضی اب اللہ ہی پکارو، واپس بھی آ سکتا نہیں، کوئی سہارا بھی نہیں، کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں، رشوت دینے کی بھی کوئی امید نہیں، تو رات بھر ہو اللہ بنا لیا، اللہ مان گئے، اللہ نے اس کا کام بنا دیا، اور اس کو کیا سوچ رہا؟ یہ نہیں یاد آ رہا میں رات میں اللہ سے مانگا، اللہ اس سے نہیں آ رہا، وہ حضرت پیچھے کھڑے، یہ اللہ کی ایک ترتیب ہے، یہ اللہ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ظاہر کر دیتے، کسی کو اللہ کے کسی محبت دل پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام ایسا کرا دیتے ہیں کہ لوگوں دل محبت پیدا ہو جاتی، کرتے اللہ ہی ہیں، کرتے اللہ ہی ہیں، کلمہ یہی ہے کہ دیکھے جو اس پر بھروسہ مت کرو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، تو اللہ تعالیٰ کام بناتے ہے نا۔ اب کیسا ہوا کہ ایک واقعہ بھی کل آگے تک پڑھا جا رہا تھا کتاب فجائل الاشکار میں، کہ ایک راہب تھا، وہ اللہ والے صبر کرتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بولے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، راہب لوگ ایسے ہیں نا جو مسلمانوں کے ساتھ صبر کرتے تھے، تو 7 دن چلتے رہے، نہ کچھ کھائے نہ پیے، تو بولے اے محمدی
خود اپنی کرامت بتاؤ، بولے 7 دن ہو گیا بھوک لگی ہے، تم اللہ سے دعا کیے، اللہ سے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان اوپر سے اتارا، جنت کا ایک دسترخوان آیا، دونوں کھائے، پیٹ بھر کھا لیے، پھر سفر شروع کیے، پھر 7 دن ہو گیا، 7 دن پھر بغیر کھائے پیے ہو گیا، تو وہ جو بزرگ تھے نا بولا پھر یہ بولے گا، تب بولے یہ بول دیے کہ اب تو کچھ سنا، اب تو کچھ کرامت بتا، اب تو کچھ کرامت بتا۔ تو وہ بھی ایک پاؤں میں کھڑا ہو دعا مانگا، تو اس کے دعا پر جو پہلے آئے تھے نا اس کے ڈبل آیا اور اس سے اچھا آیا۔ اب بولو بزرگ کون تھا؟ بولیے بزرگ کے محمد کیسے دسترخوان ہو رہا ہے، کیسے پلیٹ آئے گی؟ یہاں 2 پلیٹ آ گئی، ابھی بظاہر ہی بول، ابھی اندر کی بات مت بول، بظاہر کیا ہوا؟ بظاہر میں یہ بہت بڑا دکھ رہا ہے نا، تو وہ اس کو رنج ہو گیا، وہ جب پہلے بزرگ محمدی کہ اللہ یہ تو مصیبت ہو گئی، یہ تو غلط مذہب کا جو مذہب باطل اسے ماننے والا، اس کی دعا پہ 2 چیز اور میری دعا پہ ایک ہی چیز۔ ان کو افسوس ہوا، وہ کھا نہیں رہے تھے، بولے کھا لے تو وہ لوگ کچھ سروس سناتا ہے۔ ایک لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، میں مسلمان۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ یہ محمدی جو ہے میرے ساتھ میں میرا ہم سفر جو ہے، اس کا کوئی مقام آپ کے نزدیک ہے تو ان کی برکت ہم کو کھانا دے۔ میں نے وہ دکھنے میں یہ ہے کہ وہ بڑا ہے لیکن ان کے طفیل سے ملا، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ گھر میں جو کمزور لوگ رہتے ہیں نا ان کی برکت سے اللہ کھانا دیتے، اور وہی سوچتے رہتے نالائق، سست ہے، کمزور ہے، اگر چور ہے، کچھ کرتا نہیں۔ جو گھر میں کمزور رہتا اس کی برکت سے اللہ دیتے، سمجھے؟ ایک واقعہ اور سن لو، یہ جو ہے مولانا منیر سنا رہے تھے کہ ایک گارڈن باغیچہ ہے، باغ ہے، اس میں جو ہے نا ایک نوکر پانی دیتے ہیں، تو نوکر نام احمد تھا، وہ پانی دے رہا تھا، تو سیٹ آیا مالک اس کا، اس میں کچھ چھیٹا پڑ گیا، بہت ناراض ہو گیا، نالائق ایسا ویسا تو سمجھتا نہیں ہے، وہ اس کو بھگا دیا، اس کو کیا کیا؟ چھڑا دیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس پر آفت آ گئی، اس کا کروڑوں کا مال جو ہے نا بینک بیلنس اٹھانا، لڑکا ڈبلی سائن کر کے لے کے بھاگ گیا، اور پیچھے کی دیوار توڑ کے چور لوگ گھر کا سب سامان لے کے چلے گئے، سمجھے؟ اور جو ہے وہ کھیت بھی بک گیا، وہ کسی جھاڑ پھونک کے پاس گیا، جھاڑ پھونک والے اس کو نوٹ لیے، جو بچا تھا وہ جھاڑ پھونک والے نوٹ لیے، اب وہ کسی اللہ والے ہاتھ لگ گیا، اس نے کہا کہ تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، وہ نے کسی پر زیادتی کی ہے، تو نے کسی پر زیادتی کی ہے، تو وہ بولے تو نے کسی زیادتی کی گیا، اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ تھا، وہ بولے ہاں جو مزدور جس کو تو ہکالا نا اس کی روزی تیرے یہاں چل رہی تھی، اس کی روزی، اور اس کی روزی کے لیے اللہ کی طرف باغ دیا تھا، اتنا بڑا باغ وہ چل رہا تھا، اس کی روزی کے لیے دیا تھا، جب تو اس کو ہکال دیا تو ختم ہو گیا، کیا کرے گا، سب طرح سے برباد ہو گیا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے منت مانا کہ میرے پاس کوئی پیسہ آئے گا پہلے صدقہ کروں گا، اس کو کیا کروں میں؟ صدقہ کروں گا، اب پیسہ آیا تو نفس بلا رہے چلو یہ کام دیے، وہ کام دیے، وہ کام دیے، صدقہ نہیں کیا۔ کچھ دن بعد ایک دانت دکھنے لگا، ایک دانت ڈاکٹر کے پاس جا کے نکالا، 1-2 مہینے بعد دوسرا دکھنے لگا، وہ نکالا، پھر کچھ دن بعد اور دکھنے لگا تیسرا، سمجھے؟ تو کیا ہوا کہ کسی اللہ والے تعلق ہو گیا،
بولے ایسے بات ہے. بولے تم کچھ منت مانے تھے کیا؟ بولے ہاں. بولے وہ منت پوری کرو، وہ منت جو مانے تم وہ پوری کرو ورنہ سب 25 نکل جائیں گے. آدمی کچھ کیا رہتا ہے نا تو اس کو یاد نہیں رہتا اور مصیبت پہ مصیبت آتے رہتے ہیں. سن میں آ رہی بات؟ اس لیے اپنے کلمے کو مضبوط کرو، اپنے یقین کو مضبوط کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی عیال ہے. جتنے جانور ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، یہ اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں. جتنا ان لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا برتاؤ رہے گا اتنا خالق کا اپنے ساتھ برتاؤ اچھا رہے گا. مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتب غوث کے درجے کے بزرگ تھے، سمجھے. ایک مرد 2 بیوی تھیں. ایک بیوی مرغی پال رکھی تھی، مرغی پالی تھی اور بکری بھی تھی کچھ. وہ جا رہے تھے میکے. ان کو بولی کہ دیکھو یہ بکری اور مرغی کے خیال رکھنا. کیا کرنا؟ ان کا کھانے پینے کا خیال رکھنا، پانی میں رکھ دینا. چلی گئی وہ. اب یہ تو کبھی زندگی میں کیے نہیں تھے، عادت بھی تھی نہیں، معمول بھی تھا نہیں. لیکن روزانہ ان کا جو ہے بیان القرآن لکھتے تھے. وہ ایک صفحہ لکھتے تھے یا فتاوا لکھتے تھے یا خط کا جواب دیتے تھے، سینکڑوں خط کا جواب دیتے تھے، فتاوا لکھتے تھے، بیان القرآن لکھتے تھے. جب لکھنے بیٹھے نا تو ان کا دماغ ہی نہیں چل رہا تھا. ان کا دماغ نہیں چل رہا تھا. نہ فتویٰ لکھنے پا رہے تھے، نہ خط کے جواب لکھنے پا رہے تھے، نہ وہ بیان القرآن لکھنے پا رہے تھے. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو بہت جلدی کلک لگتی. اپنے کو سب برباد ہو جائے گا نا جب بھی کلک نہیں لگتی اور لائٹ نہیں جلتی. اپنے کیا بولتے نا، اپنے لائٹ نہیں جلی تو رہی ہے، کلک نہیں لگی جو کہا بولتے نا، سمجھے. وہ اللہ والے تھے. بہت اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر جانور بدبختی کیا، اپن بولے گھر چلو، گھر گیا، بس لگ جائے گی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، بجائے جانور لکڑی مارنے کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے. اولاد کو بولے یہ کام کر نہیں کرتی تو اب اپن کیا کرتے ہیں، لے لکڑی اور مار، ہے نا، کہ میری بات نہیں مان رہا. اور اللہ والے کیا کہتے ہیں، نہیں وہ نہیں مانے میری بات نا، اس کا مطلب میں اللہ کی بات نہیں مانا، ادھر دے ادھر لے والی بات ہے. تو وہ توبہ استغفار کرتے. اور ہم لوگ اولاد کے لیے کیا کرتے، لکڑی پہ لکڑی، غصے پہ غصہ. اور وہ کیا کرتے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرتے. جب ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے تو اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مخلوق کا راستہ سے تعلق صحیح کر دیں گے. یہ پکی حدیث ہے. اور سیدھا سادہ عمل ہے کہ اپنا معاملہ اللہ صحیح کر لو. معاملہ صحیح کر لو کیا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنا بچاؤ. کسی کا دل دکھائے ہو، دل دکھائے ہو تو اس سے معافی مانگو. دل کا دکھانا جو ہے بہت سخت گناہ ہے. دل کا دکھانا، کسی مسلمان کے دل کو دکھا دینا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ گناہ ہے. ابھی کوئی آدمی ایک تین نکالے بولے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، دیکھیں تین نکال رہا ہے، اینٹ نکال رہا ہے، مسجد گرا رہا ہے، بولے گا نا. اب بیت اللہ گرا دے کتنا بڑا گناہ ہوگا اپنی زندگی. تو بیت اللہ کو آدمی گرا دے اس سے زیادہ گناہ جو ہے کسی انسان کے، کسی مسلمان کے دل کو دکھانا ہے. اور سب سے بڑی نیکی کسی مسلمان کے دل کو خود کر دینا ہے. بہت سب سے بڑی نیکی کیا ہے، کسی مسلمان کے دل کو خود کر دینا، ہٹا دینا. بہت بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی یہی ہے. اور سب سے بڑا گناہ تو یہ مخلوق جو ہے یہ اپنے لیے امتحان ہے. یہ کیا ہے، اپنے لیے امتحان ہے، اپنے لیے آزمائش. ہر انسان، کوئی مر گیا، کوئی میت ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، اپنے لیے امتحان ہے کہ اپنی کیفیت کیا بنتی. دل میں کوئی اچھا بہت ستا رہا ہو گیا، چل اچھا وہ مرا، یہ ہوتی طبیعت کہ کیا ہوتی. فوراً امتحان ہوتا، ہر آدمی کا امتحان ہوتا. ہر حادثے سے، ہر ایک کیفیت سے ہر انسان کا امتحان ہوتا. اور ہر آدمی ہر لمحہ اپنے امتحان میں ہے
جے کا پرچہ لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں اعمال کھلا رہیے، سمجھے، سب لکھا جا رہا ہے کہ کس کو کیا بولے، کس کے ساتھ کیا کیے، کیا سوچے، کسی کی تکلیف پر کیا اظہار کیے، دل میں کیا کیفیت پیدا ہوئی، سب لکھا جا رہا ہے، سب دفتر آیا ہونے والا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہم جو ہے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، اس کا ایک سبب جو ہے، ایک ذریعہ جو ہے، ایسی مجلس جہاں بھی لگتی ہو اس میں آدمی شریک ہوتا رہے اور طلب لے کے آئے کہ میری ضرورت کی کوئی بات میرے سامنے آ جائے، میرا کوئی مسئلہ، یہ مسئلہ میرا یہ حل ہو جائے۔ دیکھو مجلس، کسی کی مجلس جاؤ، اگر طلب لے کے جاؤ گے نا تو بات کرنے والا کچھ بھی بات کرے گا، کچھ بھی سوچ کے بیٹھے گا، وہ وہی بات کرے جو تمہاری طلب ہے۔ میں اس میں 3 مضمون نکال کے آیا تو پہلے کتاب نکالا، 3 مضمون نکال لگایا اور لے کے آگے بیٹھا اور کتاب بند کے بند پڑھی ہے، وہ مضمون بچی ویسے رکھا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہی ہر آدمی دین کی مجلس میں جائے، طلب لے کے جائے، اللہ سے اپنے تعلق صحیح کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ مخلوق سے جا کے ناک کٹا لینا اچھا ہے، ابھی کیسا ہے جا کے ناک کٹا لینا جس سے تعلق ہو، سمجھے، اور لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے۔ اور میں معافی نامہ چھپایا تھا 1 جنوری 15 اپریل کو، لوگ مل کہا ہو مرے والے ہوگا، کہا ہو تم معافی نامہ چھپا دیو، کہا کوئی کھاٹ کھاٹ نہیں کا، کچھ دھوا کا۔ میں مشورے میں بھی اکثر جو ہے میرا غصہ بہت آتا ہے، مشورے میں بہت غلط کم زیادہ بول دیتے لوگوں کو میں، سمجھے، نورانی مسجد میں تو میں معافی مانگتا ہوں وہاں پر، بھیا کھیت دوں معاف کرنا، تو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ حج کرے جا رہے ہیں، یہ عمرہ کرے جا رہے ہیں، جب انہوں نے اگر حج چالو کرنا تو جہاں میں یہ بولا کہ بولے حضرت جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، ہر ایک کو اس کی عادت ڈالنا چاہیے، جس سے تعلق صحیح ہونا اسے معافی صافی کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی موت کب آ جائے، کون سی حالت میں آ جائے، ہے نا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور مرنا تو یقینی ہے، اور کب آئے گی بولتے نہیں آتا، اس سے پہلے بولتے رہو میں یاد یہ طے کر لو کہ میں اپنے سب گناہ سے اللہ سے معافی مانگوں گا، 2 رکعت تلاوت پڑھوں گا سونے سے پہلے، اور سب گناہ سے روزانہ معافی مانگوں گا، اور کسی سے میرا کچھ لین دین ہو، کچھ معاملہ ہوا ہو تو میں صاف صفائی کروں گا، بولوں گا، سمجھے، اگر پیسہ نہیں دے سکتا تو فون سے بات کروں گا، معذرت کروں گا، بار بار فون کروں گا، یہ معاف کر دے، دوں گا میں، ابھی میری یہ کیفیت ہے، وہ کیفیت ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ معاملہ کرے۔ اور جو ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ زندہ ہے تو یہ سمجھ لے اپنا کاروبار زندہ ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہی کاروبار چلتا ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا اس کا کاروبار اجڑ جاتا ہے، اور کبھی ان کی زندگی نہیں اجڑا تو ان کی اولاد زندگی میں اجڑ جاتا ہے۔ ابھی ایک ایسا ہے، معلوم ہے کتنے کارخانے جو ہیں جو بنیوں کے پاس گیوی رکھے ہیں، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے فیکٹری جو بولے جاتے ہیں، سب کا ہاتھ خالی ہے، سب کا کارخانہ نیلام پہ چڑھا ہوا ہے، دیکھنے میں کروڑ پتی دکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ وہ زکات کے محتاج ہے، یہ حالت ہے مالیگاؤں کی، سمجھ آ رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ بہت بڑی غنیمت ہے، جس کے انتقال ہو گئے ہیں اور انسان کا پابندی سے کرتا رہے۔ اگر اپنی دنیا بنانا ہے، کاروبار بنانا ہے، پریشانی دور کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو آدمی یاد رکھے دعاؤں میں۔ اور ہم لوگ جب احتکام میں تھے، جب بھی ایک بات بتائی گئی تھی، ایک دعا لکھی ہے فضائل صدقات میں، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات و رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَزَمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَهُ النُّورُ وَهُوَ الْمَلَكُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا لکھی ہے، سب کو بانٹی بھی گئی تھی کہ جو یہ دعا یہ پڑھ کے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، جو اتنی اللہ کی حمد پڑھ کے یہ دعا کر اللہ ایسا دعا میرے ماں باپ کو بخش دے، وہ اس نے گویا ماں باپ کے حق ادا کر دیا۔ ورنہ حدیث بھری پڑی ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کا اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر سکتا ہی نہیں،
چار کے ساتھ کیسے نیکی کر ڈالے، ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا نہیں، لیکن یہ دعا کے بارے میں اسے بخاری شریف کی شرح میں اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ پڑھے گا وقت دے گا تو نہ معاون بنا لو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کتنے دن لگتے ہیں، نہ معاون بنا لو اور بخشتے رہو، کیونکہ دعا مغفرت مستقل کرتے رہو تو انشاءاللہ دنیا کی پریشانی سے نکلتے رہیں گے، ایصال ثواب کرتے رہو، قبرستان برابر جاتے رہو، ماں باپ کو دعا میں یاد رکھو، ہماری اولاد ہم کو دعا میں یاد رکھے گی، ہم اپنے ماں باپ بھلا جائیں گے، ہماری اولاد ہم کو بھلا جائے گی۔ کریں گے بات بہت لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔